الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدماه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. گزشتہ ہفتہ بخاری شریف کے کتاب الرقاق سے باب الرجا مع الخوف، خوف کے ساتھ امید کا بیان، اور ساتھ ساتھ باب الصبر عن محارم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے صبر کرنا. اللہ کی حرام کردہ چیزوں پر صبر کرنے سے متعلق اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، جس میں سے ایک کا تذکرہ گزشتہ ہفتہ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ دوسری حدیث سے متعلق آج کچھ باتیں آئیں. ہلکا سا ذہن میں یہ درس اپنے سامنے رکھیے کہ صبر کی 3 صورتیں بتلائی گئی تھی. الصبر عن محارم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے صبر کرنا. الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی عبادت و بندگی پر صبر کرنا. اور الصبر علی اقدار اللہ، اللہ کی جانب سے جو تقدیر متعین کی گئی ہے اس پر صبر کرنا. تینوں کی وضاحت گزشتہ ہفتہ ہو چکی ہے. اللہ کی حرام کردہ ناجائز چیزوں سے صبر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے سامنے بہت ساری خرابیاں آتی ہیں، برائیاں آتی ہیں، لالچ آتی ہے، رشوت خوری آتی ہے، غلط طریقے سے مال کمانا آتا ہے، یا گناہ کا کوئی بھی کام آتا ہے. آپ کی طبیعت چاہے گی یہ کام کر لیتے ہیں، کوئی دیکھتا تو نہیں ہے، کچھ فائدہ اٹھا لیا جائے، بعد میں توبہ کر لیں گے. تو اگر کوئی آدمی وہ کام گناہ کا کر لیتا ہے تو کوئی صبر نہیں کیا. خودکشی کرنے کا من کرتا ہے، پنکھا سے لٹکنے کا من کرتا ہے، زہر کھانے کا من کرتا ہے، کسی پریشانی سے دوچار ہونے کے نتیجے میں سوچتے آتم ہتیا کر لے، اس کی طبیعت چاہتی ہے. آدمی صبر نہیں کرتا، نتیجے کے طور پر وہ حرکت کر گزرتا ہے. اگر وہ صبر کر لے کہ نہیں، اس سارا معاملہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں، حالات بنے ہیں اور بگڑے ہیں، اللہ سدھارنے والا ہے، ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ الصبر عن محارم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے صبر کر لینا. دوسری چیز، اللہ کی تقدیر پہ صبر کرنا. تقدیر میں اچھائی بھی ہے، تقدیر میں برائی بھی ہے. آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے. آگے حدیث آ رہی ہے، آدمی اچھا عمل کرتے 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 بالکل جنت کے قریب چلا جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے کہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اور انسان کبھی کبھی گناہ کرتے کرتے بالکل جہنم کے قریب چلا جاتا ہے، لیکن اللہ کی جانب سے توبہ کی توفیق ملتی، کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے. چونکہ یہ عطا پتہ ہمیں نہیں ہے، اس لیے ہمیں تقدیر کا بہانہ بنا کر کسی چیز کے کرنے سے، پرہیز کرنے سے منع کیا گیا، بلکہ کہا گیا آپ یہ سمجھیے جو تقدیر اللہ نے آپ کے حق میں لکھ دی ہے آپ اس پر یقین کیجیے. والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر میں اچھا لکھا ہوا ہے اس پر جمے رہیے، تقدیر میں برا لکھا ہوا ہے
اس پر جمے رہیے. ایک تیسری بات آئی تھی الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی بندگی پہ صبر کرنا. عبادت آپ کرتے ہیں، عبادت کو بڑی دل جمی کے ساتھ کیجیے. طبیعت نہیں چاہتی ہے پھر بھی کیجیے. سخت سردی کا زمانہ ہے، پانی کے استعمال کرنے کی طبیعت نہیں چاہتی ہے، پھر بھی آپ وضو کیجیے. اسباغ الوضوء علی المکارہ، طبیعت نہیں چاہ رہی ہے پھر بھی مکمل وضو کیجیے. ایسا نہیں جھٹ پٹ وضو کیا اور کچھ چھوٹ گیا باقی رہا، تو ایسا آپ کا نہ وضو ہوا اور نہ نماز ہوئی. اللہ کی بندگی پر جم جانا. مان لیے نماز ہے، نماز کے لیے بہت ساری چیزوں کو چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن ساری چیزوں کے لیے نماز چھوڑی نہیں جا سکتی ہے. اور بطور خاص نماز کی جماعت، جو فرض نماز کی جماعت ہے. اب کاروبار چھوڑ سکتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ سکتے ہیں، دوست احباب کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن جماعت نہیں چھوڑ سکتے. یہ ہے الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی بندگی پہ صبر کرنا. لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم سب سے رشتہ جوڑ کے رہتے ہیں، لیکن اللہ ہی تبارک و تعالیٰ سے رشتہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے، اور وہاں جو صبر ہونا چاہیے نہیں کر پاتے. اسی صبر کی سے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی. آپ کہیے گا اس میں صبر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن جو صبر کی وہ قسم ہے صبر علی طاعت اللہ، وہ چیز میں شامل ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، صحابی رسول کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. مراد رات کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، تہجد ہے. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. حتی ترم او تنتفخ قدماہ، اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتا تھا، پاؤں پھول جایا کرتے تھے. کتنی لمبی نماز پڑھتے تھے. عام طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز کی عادت تھی، رات والی نماز کی عادت، ایک رکعت میں 50 آیتیں پڑھتے تھے. عام معمول آپ کا تھا. تو 8 رکعت میں 400 آیتیں ہوگی، یعنی 400 آیتوں کی تلاوت کرتے تھے. یعلمون تعلمون کی طرح نہیں، بلکہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے، رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، صاف صاف پڑھیے. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تہجد کی نماز میں 400 آیتیں پڑھتے تھے. سورہ بقرہ میں 3.25 سے تقریباً آیتیں ہیں، 285. گویا رات میں سورہ بقرہ اور دوسری سورہ کے برابر پڑھ لیا کرتے. بلکہ بعض روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایسا بھی کیا ہے کہ ایک رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ بقرہ بھی پڑھا، سورہ آل عمران بھی پڑھا، سورہ نساء بھی پڑھ لی، تقریباً 5 پارہ. اور پھر اس کو بھی دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. جتنا لمبا قیام کرتے تھے اتنا ہی لمبا رکوع بھی کرتے تھے، اتنا ہی لمبا سجدہ بھی کرتے تھے، اتنا ہی لمبا قاعدہ بھی کرتے تھے. اگر ایک رکعت پڑھنے میں آپ کو 20 منٹ لگا تو 20 منٹ کھڑے ہیں، 20 منٹ رکوع میں ہیں، 20 منٹ سجدہ میں ہیں، پھر 20 منٹ سجدہ میں ہیں، پھر 20 منٹ بیٹھ کے ہیں. اب جوڑ لیے کتنا ٹائم ہو گیا؟ یہ 2 رکعت پڑھنے کا آپ کا کام ہوگا. اب اگر مان لیے کہ سورہ بقرہ بھی پڑھ لیا، سورہ آل عمران بھی پڑھ لیا اور سورہ نساء بھی پڑھ لیا، تو آپ بھولے گا نہیں. کیا فرمایا؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے حتی ترم او تنتفخ قدمہ. راوی کو اختلاف، راوی کو شک ہوا کہ آپ ترمہ کہا یا تنتفخہ کا، دونوں کا معنی تو پھول جانا ہے، سوج جانا، ورم آ جانا.
اتنا لمبا لمبا آپ کا قیام ہوتا تھا کہ آپ کے قدم مبارک پھول جایا کرتے تھے. فیقال لہو، آپ سے کہا جاتا. بعض روایت میں ہے صدیقہ کائنات نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ساری خطائیں تو بخشی گئی ہے، اگلی پچھلی ساری خطائیں آپ کی معاف ہیں، نبی سے کوئی غلطی تو ہوتی نہیں ہے، بھول ہوتی ہے، لغزش ہوتی ہے، فروگداس ہوتی ہے، ان سے تسامح ہوتا ہے، تو معمولی معمولی چیزیں بھی آپ سے ہیں، اللہ پہلے ہی معاف کر دیا. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو پہلے ہی معاف کر دیا. اس کے باوجود اتنا لمبا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں؟ عبادت و بندگی میں اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ رات کے حصے میں جاگ کر اللہ کی بندگی میں کیوں لگے رہتے ہیں؟ یہ سب تو گناہ گاروں کا کام ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، دھوتا ہے، مغفرت کی بھیک مانگتا ہے وغیرہ ذالک. آپ اتنا کیوں کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں جو آپ فرماتے تھے اسے یاد رکھیے. فَيَقُولُ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا. اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات میں سب سے بڑا درجہ اللہ نے انسان کو دیا، انسانوں میں سب سے بڑا درجہ انبیاء کو دیا، اور انبیاء مرسلین میں سب سے بڑا درجہ مجھ کو دیا. تو جس کو جتنا بڑا درجہ ملتا ہے اس کی جانب سے اتنا زیادہ اللہ کا شکر گزاری ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے اتنا بڑا مقام دیا ہے. اس شکر گزاری کے جذبے سے سرسار ہونے کے نتیجے میں اللہ کی بارگاہ میں قیام بھی کرتا ہوں، رکوع بھی کرتا ہوں، سجدہ بھی کرتا ہوں، قاعدہ بھی کرتا ہوں، دعائیں مانگتا ہوں، تعریف بھی کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ. فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا ہے؟ صبر کرنا طاعت پر، اللہ کی بندگی پر جمے رہنا، جھٹپٹ نماز نہ پڑھنا، کوے یا مرغ کے چار چونچ کے چار ٹھونگ مار دینے سے ہماری نماز نہیں ہوتی. آئے جس طرح چاہا وضو کر لیا، جیسے جہاں نماز پڑھی، وہ سکون و وقار نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آگے پیچھے بھی دیکھ لیا، دائیں بائیں بھی جھانک لیا اور جھٹپٹ نماز پڑھ لی، اللہ پہ احسان کر دیا. تو کہا نہیں، ایسی عبادت نہیں ہوتی. عبادت میں دل جمی چاہیے، سکون قلب چاہیے، خشوع اور خضوع چاہیے، ثبات قدمی چاہیے، تب عبادت ہوتی ہے. اس عبادت میں ثبات قدمی کرنا یہ صبر لگتا ہے. وہ نماز ہو کہ روزہ ہو کہ حج ہو کہ زکوٰۃ ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، صبر. اس سے پہلے حدیث آ چکی ہے وَلَن تُعْطَوْا عَطَاءً خَيْرًا أَوْ أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ. اگر کسی انسان کو کوئی تحفہ دیا جائے، کوئی عطیہ بخش دی جائے، تو کہا ان تمام چیزوں میں سب سے بہترین تحفہ صبر ہے کہ انسان صبر کرتا ہے تو بڑے سے بڑے کارناموں کا انجام دے لیتا ہے. اور جب انسان بے صبری کرتا ہے تو نتیجے کے طور پر وہ اپنا تو نقصان کرتا ہی ہے، دوسروں کو بھی نقصان پہنچا دیتا ہے. اس مناسبت سے قرآن مقدس میں جگہ جگہ پر صبر کرنے کی تلقین بھی کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مزدار خوشخبری سنائی گئی. اب پڑھتے بھی رہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ صبر نہیں ہے کہ آپ کا پیسہ کسی گنڈا نے لوٹ لیا، آپ نہیں لے پاتے ہیں، چلو صبر کر لیا. یہ صبر نہیں ہے. آپ اس سے لے سکتے ہیں، چھین سکتے ہیں تو چھینیے. بلکہ حدیث رسول کے مطابق اگر کوئی انسان من قتل دون مالی فهو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا ہے تو وہ شہید ہو جاتا ہے. آپ کا مال چھیننا چاہتے اس نے مار دیا، گولی مار دیا یا کسی چیز سے آپ کو نقصان پہنچا دیا، آپ مال لے رہے اس سے، آپ شہادت کا درجہ پا رہے ہیں. صبر یہ ہے کہ جس سے آپ بدلہ نہیں لے سکتے ہیں، جس سے آپ بدلہ لے سکتے ہیں آپ نے اس کو چھوڑ دیا. جس سے بدلہ نہیں لے سکتے ہیں
تو تھک ہار کے کہتے اچھا صبر کر لیتے ہیں، اس کا نام صبر ہے ہی نہیں، یہ تو بزدلی ہے۔ ایک کمزور آدمی آپ کا پیسہ چھین لیا، اب اسے آسانی سے لے سکتے ہیں، اب سمجھتے بیچارہ ضرورت مند ہے، پریشان حال ہے، اس کی پریشانی کو دیکھا آپ نے کہ ٹھیک ہے لے جاؤ، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ کوئی چیز آپ کی گم ہو جائے، آپ نے اللہ کے بھروسے شریعت کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے لیے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، چلو کسی مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں ذرا فال کھلوا دیجئے، کسی نے ذرا نام لکھنوا دیجئے، یہ صبر کے خلاف ہے۔ آپ نے جہاں رکھا تھا وہاں تلاشنے کی کوشش کی، تفتیش تحقیق کیا، آپ نے طریقہ اپنایا، نہیں مل رہا اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہی ہوگی، اس کا نام صبر ہوتا ہے۔ پھر الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر جو ہے پہلی مصیبت کے وقت میں ہوتی ہے۔ دستاویز حدیث آپ کے سامنے آ چکی ہے، ایک خاتون بچے کے مرنے پہ رو رہی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر کرو، نے کہا جاؤ میاں اپنا کام کرو، جس کو تکلیف ہوتی ہے ان کو سمجھ میں آتا ہے۔ بعد میں لوگوں نے بتایا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہے، تم کس سے بات کر رہی ہو؟ پھر جا کے معافی انہوں نے مانگی۔ آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب مصیبت تمہارے پاس آئے تم کو صبر کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا، اس پہ صبر کرتے تب صبر ہوا۔ اب تو کچھ کرنا ہی نہیں، قبر میں دفن کرنے گئے، اب تو نکال کے لا نہیں سکتے ہیں، بچے کو گود میں کھلا نہیں سکتے ہیں، اپنے گھر میں رکھ نہیں سکتے ہیں، صبر تو کرنا ہی پڑے گا۔ شروع میں جو آپ نے صبر کیا اس کا نام صبر ہوتا ہے۔ ایسے صبر کرنے والوں کے لیے کیا قرآن نے کہا فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، کن کو؟ جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں صبر کرتے ہوئے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مرنے کی دعا ہے، مرنے کی خبر سنی جائے یہ دعا ہے، نہیں۔ چراغ گل ہو جائے تو انا للہ پڑھیے، بتی چلی جائے تو انا للہ پڑھیے، کوئی حادثہ پیش آئے تو انا للہ پڑھیے، کوئی بری خبر سننے کو ملے تو انا للہ پڑھیے۔ مطلب کیا ہوا؟ انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہم سب اللہ ہی کے پاس لوٹ کے جانے والے ہیں۔ بیٹا لے لیا ہم بھی جانے والے ہیں، ماں چلا گیا ہم بھی جانے والے ہیں، حکومت چلی گئی ہم بھی جانے والے ہیں، اقتدار چل گیا ہم بھی جانے والے ہیں۔ اپنی غلطیوں کو دیکھیے، اگر وہ غلطی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں روئیے دھوئیے، اور اگر غلطی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ کے بھروسے زندگی گزاریے، صبر کیجیے، دیکھو اس کا بہتر سے بہتر آپ کو فائدہ ملے گا۔ کیا فرمایا؟ یہ صبر علی الطاعہ کی ایک مثال دی ہے امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کر کے کہ رات میں لمبا آپ کا قیام ہوتا تھا، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک میں سوجن چلا آتا اور ورم آ جاتا تھا۔ جب ان سے کہا جاتا کتنی عبادت کرنے کی ضرورت کی ہے، کیا ہے، اتنا مجاہدہ کرنے کی حاجت کیا ہے، اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خطاؤں کو بخش دیا ہے، اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اس کا بڑا سنہرا سا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں، یہ شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ باب ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ، دوسرا باب ہے باب نمبر 21 سورہ یہ کتاب الرقاق کا باب نمبر 21 میں امام بخاری نے جو بیان کرنے کا ارادہ کیا وہ یہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ امام بخاری کی خصوصیت ہے کہ کسی چیپٹر کو لگاتے ہیں یا باب بناتے ہیں، کوئی نیا موضوع شروع کرتے ہیں تو یا تو قرآن مقدس کی کسی آیت کو وہاں رکھ دیتے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے کوئی حصہ وہاں ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد تفصیل سے باتیں بیان کرتے ہیں، وہ عنوان ٹاپک ہو جاتا ہے۔ تو باب کیا لگایا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ توکل مانا بھروسہ۔ اگر کوئی انسان اللہ میں بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ صبر سے ہی جڑا ہوا حصہ ہے۔ انسان توکل کیسا کرتا ہے اور ہم توکل کسے سمجھتے ہیں؟ توکل
پورے دور سے اللہ پر اعتماد و بھروسہ کرنے کا نام ہے. روزی روٹی ہمیں کتنا ملے گی، یقین کرنا ہے کہ جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ مل کے رہے گی، کوئی چھین نہیں سکتا ہے. جس انسان کو جہاں اللہ نے بٹھایا ہے اس کو یقین کرنا ہوگا جب تک اللہ رکھے گا دنیا کی کوئی طاقت وہاں سے ہٹا ہی نہیں سکتی. کسی الجھن میں، مصیبت میں گرفتار ہے، پریشانی میں لگے ہوئے ہیں اور چاروں جانب سے آپ کے لیے ایک طریقے سے کھائی کھائی نظر آتی ہے، دشمنوں کا تابڑ توڑ حملہ بھی ہو رہا ہے، لیکن وہاں سکون آرام کے ساتھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوگی کہ وہاں سے ہم آرام سے نکل جائیں گے. یہ ہے توکل. انبیاء و مرسلین نے توکل کا اعلیٰ معیار قائم کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ سارے لوگ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں ایک آدمی کھڑا ہوتا اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنے کے لیے. جن کی سرداری جا رہی ہوتی ہے، جن کی چودراہٹ جا رہی ہوتی ہے، جن کے خاندان کی عزت خاک مل رہی ہوتی ہے، جن کے ساتھ ان کے کچھ معاملات بگڑے ہوتے ہیں، وہ سب ایک ساتھ ان کے خلاف تہیہ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں. معبودان باطل سے رشتے جوڑنے والے انسان کبھی نہیں چاہتے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، اور انبیاء مرسلین کی پوری ذمہ داری ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ایک اللہ کی بندگی کا پرچار کیا جائے، چاہے جو حالات ہوں. انسان وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، ہم اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کے دین کا داعی ہے، اللہ کے دین کا پرچارک ہے. اگر اخلاص کی ذاتی کام ہم کرتے ہیں اللہ کے لیے تو اللہ ضرور ہمیں بچائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہلتا ہے، تو ہمیں کوئی تکلیف کیوں دے سکے. کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. آپ مارنا چاہیں گے، ہم اللہ بھروسہ کیے ہوئے، آپ کچھ کر نہیں سکے، آگے آپ ختم ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بہت سارے لوگ لگے، ایسا بڑا سا پتھر ابو جہل اٹھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پاس پہنچا، ابھی مار دیں گے. وہاں پہنچنے کے بعد پتا چلا کہ وہ دن کا ہاتھ تھرتھرا رہا ہے، آپ کا روب دبدبہ ایسے طاری ہو گیا وہ پیچھے ہٹ گیا. مطلب وہاں تو فرشتوں کی جماعت ہمیں دکھائی دی. اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اللہ ویسے ہی بچا سکتا ہے، اللہ ساتھ ساتھ اسباب بھی دلا دیتا ہے. کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ سورۃ طلاق کی آیت میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ذہن میں نہیں آ رہا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کیا فرمایا؟ کہ جو انسان اللہ پہ توکل کرتا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو انسان صرف اللہ ہی سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا، مشکلات سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے. اور فرمایا ایسی جگہ سے اسے روزی پہنچاتا ہے جہاں انسان کا وہم و گمان بھی نہیں آتا. یہ توکل کا نتیجہ ہے. بہرحال تو توکل کرنے سے، اللہ بھروسہ کرنے سے انسان ہمت والا ہو جاتا ہے، نڈر ہو جاتا ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے. وہ جانتا ہے کہ ہم صحیح ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہے. جب اللہ ہی ہمارا ساتھ ہے تو ہمارا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. یہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اسے پڑھتے ہیں، ایک غزل ہے لیکن اس میں حقیقت بہت کچھ اس کے اندر پوشیدہ ہے. کیا فرمایا؟ جو انسان توکل کرتا ہے، اللہ پہ توکل و بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. انبیاء کی پوری تاریخ دیکھ لیجیے، حضرت آدم علیہ السلام سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کی تاریخ ہے. کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بتائے جاتے ہیں. ان میں سے بڑے بڑے نبیوں کے حالات پڑھی. حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی ہے جو باضابطہ نبی بنائے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے. کتنا؟ 950 سال. 9 گھنٹہ نہیں ہے، 950 سال تبلیغ کی ہے.
ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ 40-42 یا زیادہ 80-82. پوری قوم ان کے خلاف. کیا انہوں کچھ کر سکے؟ جب انہوں نے کشتی بنانا شروع کیا اللہ کے حکم سے، لوگوں نے کہا کہ تم خشکی میں کشتی چلاؤ گے، مذاق اڑا. کہا بھی تم مذاق اڑا لو، ایک وقت آئے گا ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. بھروسہ اللہ بھی کیا. اب غور کیجیے اللہ میں بھروسہ کی مثال سنیے کس طرح ہے. وہ بھروسہ ہی یاد رکھیے. پانی کا طوفان آیا ہوا ہے، آسمان بھی برکھا برسا رہا ہے، زمین سے بھی پانی ابل رہا ہے، چہاروں ہر طرف سے پانی ہی پانی ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو کے اس پانی میں چلا جانا. بھائی جہاں موج کی طغیانی، اس کے تھپیڑے ہو، اس کی لہریں ہو، انسان کا دل تو کانپ سکتا ہے نا کہ کشتی میں سوار ہو کے کیسے کیا ہوگا، نہیں ہوگا. اتنا پانی اونچا گیا، جودی پہاڑ کی چوٹی تک چلا گیا. اللہ پہ توکل ہی تو تھا کہ حکم اللہ نے دیا کشتی میں چلے جاؤ. جب اللہ نے کہا کشتی میں جاؤ بچائیں گے، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. آج وہی بچے گا جس پر اللہ کا حکم ہوگا، جس پر اللہ کی رحمت ہوگی. اور اللہ کی رحمت صرف اسی پر ہوگی جو کشتی میں سوار ہوگا. وہ چاہے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو یا بیوی ہو، اگر کشتی میں سوار نہ ہو وہ بھی عذاب سے دوچار ہو گیا. عذاب سے دوچار، یہ ہے توکل. یونس علیہ السلام اگر آپ دیکھیں گے وہ توکل سمجھ میں آئے گا. مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، رات کا اندھیرا پن ہے، پانی کے اندر کا اندھیرا ہے، اور مچھلی کے پیٹ کے اندر کا اندھیرا ہے. فی ظلمات ثلاث قرآن نے کہا. تین تاریکی کے اندر سے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو آواز دی. اسی توکل بھروسہ پر یقین کے نتیجے میں کہ اللہ میں ایسی جگہ گرفتار ہو چکا ہوں جہاں سے نکلنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دریا میں گرے تو ڈوب ہی جائیں گے. دریا میں گرنے کے بعد ایک بڑی سی مچھلی نے ہمیں نکل لیا ہے، اب مچھلی کے پیٹ سے نکلنا کیسے ہو؟ وہ تو نکل گیا. تو جانور کو یا کسی ضرورت مند کو دیا جائے وہ تو کھائی ختم کر دے. مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کی امید ہو سکتی ہے؟ انہوں نے یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، توکل اور اعتماد بھروسے کے ساتھ پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. قرآن کہتا ہے فی ظلمات ثلاث، تین تاریکی کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو آواز دی، اللہ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، میں ہی گناہ گار ہوں. گویا اپنے گناہ گار ہونے کا اعتراف کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی کا اعلان کیا. قرآن کہتا ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا نہیں پڑھتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک پڑی رہتے. نبی ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہے تھے. نوح علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہے تھے. اللہ کے کہنے سے کشتی میں سوار ہے، بیوی کو نہ بچا سکے، بچے کو نہ بچا سکے، پوری قوم کو ڈبا دیا. یونس علیہ السلام نہیں بچا سکے تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ تیرے اوپر بھروسہ ہے، تو ہی کر سکتا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت کریمہ ہے، اسے عام طور سے مصیبتوں سے نکلنے کے لیے پڑھنا چاہیے، وہ اس کا ورد کرنا چاہیے. جتنی کثرت سے پڑھیں گے آپ کے لیے فائدہ ہے. صحیح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ اللہ تبارک اللہ لگاتے ہوئے پڑھیے. جس قسم کی مصیبت میں ہو، دنیاوی مصیبت ہو کہ دینی مصیبت ہو، انفرادی مصیبت ہو کہ اجتماعی مصیبت، کاروباری مصیبت، گھریلو مصیبت یا کسی قسم کی مصیبت، قرآن کیا کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. جس طرح ہم نے اس دعا کی برکت سے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دیا، اسی طریقے سے مومنوں کو ہم غموں سے نجات دے دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیے دو. آدمی اللہ سے کہنے کے بجائے بندوں کے پیچھے دوڑتا ہے، وہ ہمارا کام بنا دیں گے، وہ ہمارے مسئلے کو حل کر دیں گے، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے. کچھ نہیں ہوتا. ایمان بھی چلا جاتا ہے، کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. دوسروں کے سامنے ذلیل بھی آتے ہیں، دست نگر بن جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دامن تھامیے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ جوڑیے، اس کی رسی کو پکڑیے اور باضابطہ اللہ کے راستے، اللہ سے رابطے میں ہو جائیے. پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح مشکلات کو دور فرماتا ہے. یہ توکل. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلے آئیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. غار میں چلے گئے.
کھوجنے والے کھوج کر غار تک پہنچ گئے، اس کھو تک پہنچ گئے۔ صدیق اکبر نے یا رسول اللہ کیا ہوگا اگر وہ لوگ پاؤں کے نیچے دیکھیں گے تو پکڑے جائیں گے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ان دو میں کیا دوسرے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک میں تم یہ دونوں ہیں، دو میں کا دوسرا ایک دوسرے سوال جواب کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کی آنکھ تو بند کر سکتا ہے، اس کی ٹانگ تو وہیں توڑ سکتا ہے، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو تو چھین سکتا ہے، وہ آپ کے قریب جانا بھی چاہے تو اس کا ہاتھ لولا بھی کر سکتا ہے۔ اور ہوا نکلے آگے گھڑ سوار شراقہ بن مالک بن جوشم، ابھی کفر میں تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، آپ کا پیچھا کیا پہنچ گیا آپ کے پاس، بس آپ وہاں ہیں اور یہ یہاں ہے، قریب تھا آپ پر حملہ بول دے، گرفتار کر لے، پکڑ لے۔ کئی بار اس کے گھوڑے نے ٹھوکریں کھائی، گر کے زمین میں دس گئے، کئی بار ایسا ہوا۔ آخر میں کہا ہم پناہ مانگتے ہیں آپ سے، ہمارے لیے ایک پروانہ لکھا دیجئے کہ ہم کو امن مل جائے، ایسا نہ ہو آپ کا پیچھا ہم کیے ہیں اور بعد میں آپ کی حکومت آ گئی ہمارے خلاف وارنٹ جاری کر دیا تو مسئلہ ہو جائے گا، ہمارے لیے ذرا پروانہ لکھ دیجیے۔ آپ نے امن کا پروانہ لکھوا دیا بغیر بات۔ یہ ہے مثال توکل کا، توکل کی مثال ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اللہ کے بھروسے نکلے تھے، اب سوچ سکتے ہیں آج تک مسلمان کو مسلمان پہ بھروسہ کرنے میں دقت ہوتی ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر پہ بھروسہ کیا، ابوبکر صدیق ہیں اور آپ ہیں، کام 3 دن وہاں غار میں چھپے رہیں گے، پھر وہاں تم کو سواری لے کے آنا ہوگا، سواری ہمارے گھر میں ہے، صدیق اکبر کے گھر میں 2 اونٹ ہے یا 2 سواری ہے، تم کو لے کے آنا ہے اور ایسے راستے تم کو مدینہ پہنچانا ہے جو راستہ امنوں کا راستہ نہیں ہے۔ بھائی انعام کی خبر تو سن لیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کو جو زندہ مردہ لائے گا اس کو سرخ مر دیا جائے گا، لیکن اس کے ایمان کی داد دیجئے کہ چونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ان دونوں کو ہمیں مدینہ پہنچانا ہے، اس کے لیے جو بھی اجرت متعین کی گئی ہوگی اجرت لیا، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا کہ ہم کفار و مشرکین سے انعام وصول کر دیتے ہیں، دونوں تو ہمارے ہاتھ میں پکڑوا دیتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ آج ہمارا کیا ہے، آپ کسی پہ بھروسہ کیجئے گا وہی آپ کو سب سے پہلے دھوکہ دے گا۔ اس لیے کسی انسان پہ بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ پہ بھروسہ کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا کیجئے، الہی تو ہی دلوں کا پھیرنے والا ہے، جو مخالفین آپ کے ہیں وہ موافق بن سکتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث امام بخاری نقل کی، قال حدثني اسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال سمعت حسين بن عبد الرحمن قال كنت قائدا عند سعيد بن جبير فقال عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من امتي 70,000 بغير حساب هم الذين لا يسترقون لا يتطيرون وعلى ربهم يتوکلون۔ یہاں مختصر ہے، بخاری کی دوسری جگہ پر طویل حدیث کے طور پر اسے بیان کیا گیا، انشاءاللہ اس کی بدعت آگے آئے گی، مختصر کا ترجمہ سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب، میرے امت کے 70,000 افراد بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ بھائی کسی کو روک ٹوک کر کے حساب لے کے آگے بڑھایا جائے گا، لیکن 70,000 افراد بلا حساب کے، اور دوسری بات میں ہے ہر 1000 کے ساتھ میں 70,000، اب جوڑ لیں کتنا ہوگا۔ پھر دوسری محدثین نے کہا اسی ایک مثالی شکل میں 70 کا مطلب ہے کہ 70 ہی ہوتا ہے، یہ عربی کا محاورہ ہے، ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم، اگر تم ان کے لیے 70 بار مغفرت کی دعا کرو گے تب بھی بخشے گا نہیں، اس کا مطلب 71 بار دعا کرنے سے بخش دے گا، کہتے ہیں یہ کام جتنا بار بھی کر لو ہم سنیں گے نہیں، وہ یہ انداز ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر 70 کو مانا جائے
تو ہر 1000 کے ساتھ میں 70,000 کتنا ارب ہو جاتا ہے، خرب ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان کے اوصاف کیا ہے؟ کون لوگ جائیں گے؟ یدخل الجنت من امتی 70,000 بغیر حساب، میرے امت کے 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ یہاں پر 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، دوسرے حدیثوں میں 4 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ حدیث بڑی تفصیل کے ساتھ بھی ہے، انشاءاللہ وہ آئے گی، اس کی تفصیل بتائی جائے گی۔ ہم الذین لا یسترقون، پہلی چیز جنت میں بلا حساب جانے والے وہ لوگ ہیں جو دم نہیں کرواتے، رقیہ نہیں کرواتے، جھاڑ پھونک نہیں کرواتے۔ شریعت کے مطابق جھاڑ پھونک کرنا منع نہیں ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا ہے، اپنے نواسوں کو دم کیا ہے، اپنے اوپر بھی دم کیا ہے، صحابہ نے دوسرے کو دم کیا ہے۔ اخیر وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑی، حضرت عائشہ نے پڑھ کے آپ کو دم کیا ہے، تو دم کرنا منع نہیں ہے۔ دم دوسروں سے کروانا، اب بیمار پڑے ہوئے کسی نے کہا اگر ہم کو دم کر دیجیے، اس پہ اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے کہ شرکیہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے، یہ تو بالکل منع، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن توکل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اچھا دم کرنے والا بھی ہے اور آپ بیمار ہیں تو آپ کسی سے دم نہ کرائیے، زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ خود دم کیجیے، زیادہ اچھا ہے، اور اگر کوئی آدمی بغیر پوچھے، بغیر آپ کے کہیں، آپ کے مطالبہ کے بغیر خود سے وہ دم کر دیتا ہے تو وہ اس میں نہیں ہے، یعنی وہ دم ہو سکتا ہے، ایسا انسان بلا حساب جنت میں بھی جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی سے آپ نے کہا کہ بھائی میرا بخار چھوٹ ہی نہیں رہا ہے، کورونا کے مرض میں مبتلا ہے، 15-20 دن سے بخار میں مبتلا ہے، ذرا دم کر دیجئے، ان کے دم کرنے سے آپ اچھے بھی ہوئے الحمدللہ، لیکن آپ نے جو دم کروایا وہ آپ دم کرانے کے نتیجے میں ان 70,000 لوگوں میں سے اپنا نام خارج کروا دیا جو بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ کیا فرمایا؟ 70,000 میری امت کے افراد بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ پہلا کام ہم الذین لا یسترقون، جو دم نہیں کرواتے ہیں، رقیہ نہیں کرواتے ہیں، یا جو شرکیہ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں، پہلی۔ دوسری بات لا یتطیرون، بس شگونی نہیں لیتے ہیں، کس کا چہرہ دیکھ لیا آج تو روزی میری گئی، کاروبار ٹھپ پڑ گیا، سفر میرا ناکام، یاترا میرا خراب ہو جائے گا، بلی دیکھ لیا راستہ کاٹ دیا، اب تو کیا ہم کام سے، کوا صبح صبح بول رہا ہے، اب تو نقصان ہی نقصان ہے۔ کسی گھر پہ بلڈنگ میں دیکھا الو بیٹھا ہوا ہے، گلشن کی تباہی کو صرف ایک الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں، انجام گلستہ کیا ہوگا، جگہ جگہ الو دکھائی دے رہا ہے، اب کیا ہوگا۔ یہ سب جو ہے ایمان کی کمزوری ہے کہ انسان کی تقدیر الو بتاتا ہے، جس کو رات میں دکھائی دیتا ہے دن میں تو خود اندھا بنا بیٹھا ہے، دن میں کچھ سجائی نہیں دیتا ہے، دن میں بھی آپ کی چھت پہ بیٹھ گیا تو آپ سوچتے ہیں کہ کیا کام سے آپ لا یتطیرون، وہ بس شگونی نہیں لیتے۔ اس زمانے میں ہوتا کیا تھا، سفر کرنا ہے، ایک پرندہ چھوڑ دیا، دیکھا دائیں طرف گیا، ٹھیک ہے چلو سفر کر سکتے ہو، دیکھا بائیں طرف آ گیا، یہ سفر نہیں کریں گے۔ یعنی انسان کی تقدیر بتاتا کون؟ پرندہ۔ اب دیکھ لیجیے پڑھے لکھے لوگوں کا حال، مولانا صاحب کالج میں چلے آئیے، طوطا لیے بیٹھا رہتا ہے، ٹھیک ہے، پڑھا لکھا لڑکا، اس کے بعد جاتے ہیں، ذرا سا ہمارا دیکھیے وہ طوطا کرتا کیا ہے، ایک پیج کھولتا ہے تو پڑھ کے بتاتا ہے کہ تمہارے ساتھ ویسا ہوگا ویسا ہوگا۔ یعنی جو نالی کے کنارے میں بدبو سونگنے والا انسان آپ کی تقدیر بتاتا ہے، اور وہ بھی بھروسہ کرتا ہے ایک طوطا پر، طوطا بھروسہ کرتا ہے کاغذ پر، جو کاغذ خود تیار کیا ہے، وہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا جانب سے آئی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ درحقیقت توہمات و خرافات ہے۔ ایسی جگہ پر پڑھے لکھے لوگ بیوقوف بنتے ہیں، بیوقوف لوگ تو بیوقوف بنتے ہی ہیں، جاہل قسم کے لوگ بیوقوف بنتے ہی ہیں، لیکن پڑھے لکھے لوگ بھی ایسے بیوقوف بنتے ہیں۔ کہا الذین لا یتطیرون، جو پرندہ اڑا کے قسمت نہیں معلوم کرتے، جو پھال نہیں کھلواتے ہیں، اور جو بس شگونی لیتے ہیں، اور اس قسم کی جو نحوست کی باتیں ہیں، ان چیزوں سے دور رہتے ہیں، ایسے لوگ در حقیقت بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ ایک اور چیز دوسرے حدیث میں الذین لا یکتوون، یہ لا یکتوون، داغ نہیں لگواتے۔ پہلے ہوتا تھا، دیکھا گیا 5 لگوا دیا، یہاں پر پورا داغ ہے،
दाग लगवा दिया, चेचक वगैरह का एक टीका आता था, लगा दिया था। फिर उसके अलावा अगर किसी का खून नहीं रुकता है तो लोहा गर्म करके उसको चाप दिया। आज भी कहीं इसका हाथ काटा जाता है, गर्म तेल में डाल दिया जाता है कि रुक जाए। ये अगरचे जरूरत के वक्त में जायज है, लेकिन तवक्कुल के खिलाफ। अब किसी की बीमारी ऐसी हो गई है, दखम ऐसा हो गया, नासूर बन गया है, वो रुकता ही रिश्ता रहता है। उसका एक इलाज की शक्ल ये भी है, उसको दाग दिया जाता है आग से, तो दागने के नतीजे में वहां खून बंद हो जाता है। तो कहा जो इंसान बिला हिसाब जन्नत में जाना चाहता है वो अपने अंदर ये सिफत पैदा करे, खून बहता रहे। हम तो दागने वाला इलाज नहीं करेंगे। हालांकि वो दागने का इलाज करता है तो मना नहीं, इससे पहले गुजर चुकी हदीस कि ऐसा किया जा सकता है, जला करके आदमी को इलाज किया जा सकता है बवक्त जरूरत, अगर उसके अलावा कोई दूसरी सूरत हाल नहीं है। तीन हो गए। चौथी चीज वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, ये अल्लाह ही पे भरोसा करते, अपने रब पे भरोसा करते हैं। इमाम बुखारी ने बाब बताया वमन यतवक्कल फहुव हस्बुह, जो अल्लाह भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी होता है। तो भरोसा करने वालों की भरोसा करने वालों की फजीलत भी बयान की गई। जो अल्लाह भरोसा करता है और ये काम नहीं करता है, फला काम नहीं करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला बिला हिसाब किताब की जन्नत में ले जाएगा। एक लंबी हदीस में उसका मफ़हूम यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कि अंबिया की जमात आ रही है। कोई नबी ऐसा है जिनके पास एक आदमी है, एक उम्मती है। कोई नबी ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ 2 उम्मती है। बाज़ नबी ऐसे भी आएंगे कि पूरी ज़िंदगी तबलीग में लगा दी, एक आदमी उसके साथ नहीं है। उसी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया जाएगा। जब आपने देखा, बाद लोगों ने कहा मेराज में दिखाया गया, बाद लोगों ने कहा आप किस तरह दिखाया गया, एक बड़ी सी जमात दिखाई दी। आपको लगा कि मेरी उम्मत के लोग हैं, कहा नहीं ये आपकी उम्मत के लोग नहीं है, ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में बहुत बड़ी जमात है। उसके बाद फिर एक जमात दिखाई जाएगी जो उससे कहीं ज्यादा बड़ी जमात है, कहा जाएगा ये आपकी उम्मत के लोग हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला खुशखबरी सुनाएगा, सुना आपने खुशखबरी सुनाया कि आपकी उम्मत में से 70,000 अफराद ऐसे होंगे जिनको बिला हिसाब अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिल कर देंगे। ये बात बयान की है, घर में चले गए। अब सहाबा किराम को तफ्तीश हो रही है, आखिर वो कौन लोग हैं भाई, पूछा जाए। आपस में मशवरा हो रहा है कि अल्लाह के नबी से कैसे पूछे जाए कौन लोग बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे। तो सहाबा ने मशवरा करके फिर अल्लाह के नबी से पूछा, आपने सिफतें बतलाई। एक सहाबी हजरत ओकाशा बिन महसन रज़ी अल्लाह ताला, हजरत ओकाशा ने कहा रसूलुल्लाह मेरे लिए दुआ कर दी कि मैं भी उन्हीं में से हो जाऊं। 70,000 लोग जो बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे, मेरे लिए दुआ कर दी कि मैं उनमें हो जाऊं। आपने फरमाया तू उसी में से है। फिर उसके बाद एक सहाबी उठे, या रसूलुल्लाह मेरे लिए दुआ कर दी। आपने क्या फरमाया, सबक कभी ओकाशा, इस मसले में ओकाशा तो सबकत कर गए, अब तुम्हारे लिए हम ये दुआ नहीं कर सकते, तुम इसी में से हो जाओ, तुम अपने अंदर ये सिफात पैदा करो। लेकिन ओकाशा ने दुआ करवा लिया पहली फुर्सत में, और मैंने कर भी दिया, वो कबूलियत के वक्त था और उनके लिए कबूल भी हो गया, लेकिन अब तुम्हारे हम दुआ नहीं कर सकते। तो यह है तवक्कुल। उस तवक्कुल के नतीजे में इंसान बिला हिसाब जन्नत में जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मुतवक्किल बनाए और सही तवक्कुल करने वाला बनाए, अपना मोहताज बनाए, किसी और का मोहताज न बनाए। यकीनन जो इंसान अल्लाह से रिश्ता नाता जोड़ लेता है वो खुश रहता है, हाल में खुश रहता है, चाहे हालात उसकी जैसे भी आ जाए, परेशानी जितनी उनके सामने आ जाए, वो सोचता है कि अल्लाह तबारक व तआला जब तक रखेगा तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो मुतवक्किल बनिए। तवक्कुल करने वालों के औसाफ बड़े बयान किए गए हैं। अल्लाह हमें और आपका जुमला मुसलमानों को तवक्कुल करने की तौफीक दे और उसके बेहतर से बेहतर नताइज बरामद करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।